علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیل اشرف۔ شامل کرتے ہیں بی ٹی وی ہیڈ لائنز۔ اگر استاد نہ ہو تو شاید زندگی کا کوئی بھی شعبہ مہارت کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت حاصل نہ کر سکے۔ دنیا بھر کی طرح آج پاکستان میں بھی اساتذہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ والد بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، لیکن بچے کو دنیا کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا ہنر استاد فراہم کرتا ہے۔ دن منانے کا آغاز 1994 سے ہوا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں، عوام جاننا چاہتے ہیں پنڈورا پیپرز میں شامل 700 افراد کون ہیں۔ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ میڈیا سے گفتگو میں نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ 3 سال کے دوران 15 سے 20 کمیشن بن چکے ہیں، آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ پنڈورا پیپرز میں شامل 700 افراد جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مہنگائی کے نان سٹاپ وار جاری۔ لاہور میں مرغی کے گوشت کی فی کلو قیمت 21 روپے اضافے سے 349 روپے ہو گئی۔ سبزی اور فروٹس کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ۔ معروف مزاحیہ اداکار عمر شریف کی میت کل صبح کراچی لائی جائے گی۔ میت جرمنی کے شہر سے آج رات 10:30 بجے روانہ کی جائے گی۔ کراچی میں نماز جنازہ بلاول چرنگی کے قریب واقع عمر شریف پارک میں مولانا بشیر فاروقی کی امامت میں ادا کی جائے گی۔ تدفین عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ آف شور کمپنیوں کے مالک عمران خان مافیاز اور چوروں کی رکھوالی کرتے آئے ہیں۔ پنڈورا پیپرز کی تحقیقات عمران صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ کے ترجمان مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قوم کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہوا ہے۔ کمیشن بنا کر نام نہاد تحقیقات کے بعد این آر او ویزوں مشیروں کو دے دیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ کرپشن پکڑنے نہیں بلکہ آف شور کابینہ اور کرپٹ مافیا کو بچانے کا ہتھ کنڈا ہے۔ عمران صاحب سرپرستی کرتے ہوئے مافیا کو ایک اور این آر او دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے ایک اور پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ پنڈورا پیپرز جیسے مزید پنڈورا باکس کھلیں گے۔ پی 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 رہنما منظور وسان نے سندھ ہائی کورٹ میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنڈورا پیپر سیل کا سربراہ وزیر اعظم کا ہونا سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن کی کمپنیاں نکلی ہیں اس کو کمیٹی میں بلایا جائے گا اور کلین چٹ دی جائے گی۔ پیٹرول کے بعد بجلی کی قیمت میں اضافہ عوام پر ظلم ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عوام پر مہنگائی کی بمباری کر رہے ہیں۔ شازیہ مری نے ایک بیان میں کہا کہ غریب کے لیے ایک عدد بلب روشن کرنا مشکل بن جائے گا۔ پیٹرول، گیس، بجلی مہنگی کرنے سے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری عوام کو مشکلات سے نجات دلائیں گے۔ عوام پیپلز پارٹی اور دیگر حکومتوں کا موازنہ کرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پنڈورا پیپرز میں ان کا نام آیا، اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل اپنے اثاثے الیکشن کمیشن کو جمع کرائے۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ 2008 میں جمع کرائے گئے فارم میں ڈیفنس کراچی میں 3 بنگلے، فیکٹریاں اور ریئل اسٹیٹ کے دفاتر شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب کا پہلے بھی سامنا کیا ہے، آئندہ بھی کروں گا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فائرنگ سے 25 سالہ نوجوان جاں بحق۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول کو اس کے رشتہ دار نے قتل کیا۔ ملزم واقعے کے بعد فرار۔ سپر ہائی وے پر ڈی ایچ اے کے قریب ایک گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ مقتول کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی، جس کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی کے علاقے گلزار ہجری میں فلیٹ میں گیس بھر جانے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ ماں، بیٹی اور دیگر 2 افراد کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ افراد کو جناح اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے این ایل ای امتحان کے خلاف احتجاج کے لیے میڈیکل طلباء اور ڈاکٹرز لاہور سے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام پی ایم سی اور این ایل ای امتحان کے خلاف اسلام آباد میں ہونے والے لانگ مارچ اور دھرنے میں شرکت کے لیے مختلف کالجز سے تعلق رکھنے والے میڈیکل کے طلباء اور ڈاکٹرز کا قافلہ اسلام آباد روانہ۔ ملک میں کورونا سے مزید 54 افراد انتقال کر گئے جبکہ 1300 سے زائد کیسز کی رپورٹ۔ پاکستان میں کورونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 48,960 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.67% رہی۔ فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کی سروسز 7 گھنٹے تک بند رہنے کے بعد بحال۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کی سروس متعدد گھنٹے بند رہی۔ اس دوران کروڑوں صارفین کو مشکلات کا سامنا رہا۔ پاکستان میں واٹس ایپ کی سروس پیر کی رات تقریباً 8:45 پر بند ہوئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فیس بک بند ہونے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی۔
हुकूमत पंजाब ने लाहौर मेट्रो बस सर्विस में 64 नई बसों का इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि लाहौर के शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने मेन ब्लू वार्ड गुलबर्ग से मोटरवे M2 तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाने की भी मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मजमूई मरीजों की तादाद 571 हो गई। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में डेंगू के 10 मरीज जेर इलाज, जबकि पेशावर के अस्पताल में 9 मरीज दाखिल। एक्सपो सेंटर लाहौर में डेंगू के मरीजों के लिए फील्ड अस्पताल कायम करने का फैसला। सेक्रेटरी सेहत पंजाब का कहना है कि 340 बेड्स पर मुश्तमिल डेंगू अस्पताल जल्द कायम कर दिया जाएगा। ड्रैब के पास फार्मास्यूटिकल कंपनियों से इकट्ठी की गई रकम 3 अरब तक पहुंच गई। वफाकी हुकाम का कहना है कि ड्रैब को हासिल रकम 9 साल से इस्तेमाल में न आ सकी, जिसके इस्तेमाल के लिए कमेटी के क़याम का फैसला किया गया। वजारत सेहत के हुकाम के मुताबिक ड्रैब फार्मास्यूटिकल कंपनियों से रिसर्च के लिए उनके मुनाफे का 1% लेती है। उन्होंने बताया कि ड्रैब के क़याम से अब तक सेंट्रल रिसर्च फंड में 3 अरब रुपए जमा हुए हैं। रवा माली साल की पहली सहमाई में तिजारती खसारा 100% इजाफे से 11.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसकी वजह दरामदात में गैर मामूली इजाफा है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक जुलाई ta सितंबर बरामदात और दरामदात का दरमियानी फर्क 11.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में तिजारती खसारा 5.9 अरब डॉलर था। इस तरह तिजारती खसारे में 100% तक इजाफा हुआ। लैंड स्लाइडिंग के बाद लोअर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम को शैतान पड़ी से पटन तक खोल दिया गया। तमाम गिलगित और अपर कोहिस्तान के लिए शाहराह बदस्तूर बंद। शाहराह कराक्रम को खोलने के लिए FWO ने काम शुरू कर दिया। आज सुबह तक शाहराह लैंड स्लाइडिंग की वजह से 2 रोज से बंद है। शाहराह की बंदिश से गिलगित से रावलपिंडी जाने वाले मुसाफिर परेशानी का शिकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि क्रिकेट की मईशत को तरक्की देना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की फंडिंग पर इस वक्त हमारी क्रिकेट चल रही है। हमारे मकामी सरमायाकारों की हिस्सेदारी कम है। कराची में PCB चेयरमैन रमीज राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और वहां का रिवायती घंटा बजाकर दिन की ट्रेडिंग का आगाज किया। समुद्री तूफान शाहीन ओमान और ईरान के साहिल से टकरा गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 2 पाकिस्तानी मजदूर भी शामिल। लैंड स्लाइडिंग से 2 पाकिस्तानी समेत 3 मजदूर मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज। बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद। इस्लामाबाद और शिमाल मशरकी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश। अक्टूबर के आगाज के साथ ही रात में खनकी बढ़ने लगी। नेशनल T20 क्रिकेट कप में आज आराम का दूसरा रोज। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मुकाबला दोपहर 3 बजे सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमों के दरमियान होगा। दूसरे मैच में बलूचिस्तान और नॉर्दर्न की टीमें शाम 7:30 बजे टकराएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.ptn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।